حج کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں پر لازم ہے کہ وہ حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی راستے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اخراجات ہیں کہ اس کے پاس حج کے اخراجات بھی ہیں اور وہ پیچھے بیوی بچوں کو بھی خرچہ دے کر جا سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، اس لیے کہ حج کرنا اسلام کے اندر ایک فرضیت کا درجہ رکھتا ہے صاحب حیثیت صاحب استطاعت لوگوں پر، جس طرح زکوٰۃ فرض عین ہے مالداروں پر، اور رمضان کے روزے اور نماز 5 وقت کی فرض عین ہے، تو ویسے ہی حج بھی مالداروں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خود ہی مال دیا، خود ہی اپنے گھر آنے کا سامان مہیا فرمایا، اور مجھے خود سامان مہیا کر کے مجھے خود کرایا اور پیسے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھ پر لازم کر دیا کہ اب تم میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، بجائے اس کے کہ مالدار حج کرنے سے رکے رہیں، مالداروں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حج کرنے کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے، تو مالداروں کو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حج ایسی عبادت ہے کہ یہ جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یعنی اس عبادت کے اندر آدمی کی جان بھی خرچ ہوتی ہے، آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے، اور رمضان کا روزہ ہے یہ جانی عبادت ہے کہ وہاں پر مال تو خرچ نہیں ہوتا لیکن آدمی کی جان لگتی ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، نماز کے اندر بھی آدمی کی جان خرچ ہوتی ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ جو جانی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے، یعنی اپنے اندر زیادہ فضیلت سمائے ہوئے ہے، تو اس لیے حج کی جو عبادت ہے وہ دوسری عبادات سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے دنیا داری کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں جو رمضان کے روزے رکھے اس کو روزے دار صاحب کوئی بھی نہیں کہتا، اور جو نمازیں 5 وقت کا پڑھتا ہو اس کو نمازی صاحب کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن جو ایک مرتبہ حج کر کے آ جائے اس کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے عزت رکھی ہے، اس لیے کہ حج جانی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے، اور دوسری عبادات سے بڑھ کر اس کے اندر فضیلت ہے، اور دوسری عبادات کے اندر بڑھ کر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہے۔ اسی لیے حج کو عاشقانہ عبادت کہا جاتا ہے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ اس کے ایک ایک رکن کو ایک ایک عمل کو دیکھا جائے تو ایک ایک عمل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ عشق کر رہا ہے۔ ہم مثال کے طور پر جس سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کے چکر لگاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف رکھ دیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم میرے گھر کے آ کر چکر لگاؤ، طواف کرو۔ اور جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے جا کر چمٹ جاؤں، اس سے لپٹ جاؤں، اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کے اظہار کے لیے ملتزم رکھ دیا کہ یہ ملتزم یہ جگہ ہے بیت اللہ شریف کے اندر، حاجیوں آؤ اور ملتزم کے ساتھ چمٹ جاؤ اور اپنی محبت کا اظہار کر لو۔ اور جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا بوسہ لے لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود رکھ دیا کہ حاجیوں آؤ حجر اسود کا بوسہ لے لو، اور آ کر حجر اسود کا بوسہ لے کر اس محبت کا بھی اظہار کر لو۔
اور جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی خاطر بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے، بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ تو حاجی کو حج کے ایام میں دیکھا جائے اس نے اپنی پسندیدہ لباس کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے احرام کی چادریں پہن رکھی ہیں، اس نے اپنا پسندیدہ جوتا چھوڑ دیا ہے، اس نے شریعت کے مطابق حج والا جوتا اس نے پہن رکھا ہے، اور اس نے اپنی مرضیات کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ احرام کی حالت میں وہ کنگھی نہیں کر رہا، وہ ناخن نہیں کاٹ رہا، وہ صابن خوشبودار نہیں استعمال کر رہا۔ اس نے کتنی قربانیاں دے رکھی ہیں، گویا تمام اعمال کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ کی خاطر میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر احرام کی چادریں جو ہیں یہ آدمی کو کفن کی یاد دلاتی ہیں حج کے ایام کے اندر، خواہ حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، کہ وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، وہاں پر سب احرام کی چادریں پہن کر برابر لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، سب کا لباس ایک جیسا ہے، سب نے احرام کی چادریں پہن رکھی ہیں۔ تو یہ کفن کی یاد دلا رہا ہے کہ جس طرح آج احرام کی چادریں پہن کر تم سب ایک ہو گئے ہو، لہذا دنیا کے اندر اپنے امتیازات کو چھوڑ دو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کفن پہن کر بھی تم ایک ہی ہونے والے ہو، اور مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی سب کی ایک جیسی ہونے والی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بہت بڑا ذمہ دار ہے اس لیے اس کی قبر کئی کنال کے اندر بنائی جائے گی۔ مرنے کے بعد قبر بھی ایک جیسی ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد لباس بھی ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احرام کی چادروں سے اپنے بندوں کو یہ سبق سکھلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ احرام کی چادریں دیکھ کر تم کفن کو یاد کرو، کفن کی یاد تازہ کرو۔ تو اس لیے حج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہو تو آدمی کو ضرور اس کی نیت کرنی چاہیے کہ اگلے سال میں ضرور ضرور حج کے لیے جاؤں گا، اس لیے کہ حج یہ تو فرض عین عبادت ہے، یہ تو فرض عین عبادت ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اور پھر ہم لوگوں نے بہت ساری غلط شرائط حج کے لیے اپنا رکھی ہیں، طے کر رکھی ہیں کہ جن شرائط کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے یہ شرط طے کر رکھی ہے کہ جی پہلے ہم اپنا مکان بنائیں گے، ہمارے پاس پیسے تو ہیں، حج کے ایام بھی گزر رہے ہیں، لیکن ہم پہلے اپنا مکان بنائیں گے۔ ہم نے تو ابھی تک مکان ہی نہیں بنایا، ہم نے تو ابھی تک گاڑی نہیں خریدی، ہم نے تو ابھی بہت شادیاں کرنی ہیں۔ لوگوں نے پیسے اس کام کے لیے لوگ روک کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شرط دین اسلام کی شرط نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی مکان کے لیے اور شادیوں کے لیے اور گاڑی خریدنے کے لیے تو پیسے روک کر رکھ لے لیکن ان پیسوں سے حج نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر پیسے ہیں تو شریعت کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ جی میں نے مکان بنانا تھا، میں نے شادیاں کرنی تھیں۔ اگر پیسے ہیں تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ یہ غلط شرائط ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں، اس لیے کہ ہمارا قرآن پاک پر زیادہ مطالعہ نہیں ہے، ہم علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج کا حکم دیا فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، فرمایا کہ حج کرو تاکہ تم اس کے فائدے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر فائدے رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو حج کرنے کی وجہ سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، حج کرنے کی وجہ سے تمہارا مال ختم نہیں ہو جائے گا، تمہارا مال اور زیادہ بڑھے گا حج کرنے کی برکت سے۔ اس لیے کہ جب تک یہ حج کا سلسلہ شروع ہوا، جب تک سے حج کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک پوری دنیا کے اندر ہر سال لاکھوں حاجی حج کر رہے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر ایک حاجی بھی ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا جو یہ کہہ دے کہ جی میں حج پہ گیا تھا، حج کی وجہ سے میں غریب ہو گیا۔ ایک حاجی بھی ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا جو یہ کہہ دے کہ جی میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، بس میرے پاس پیسے تھے میں حج پر چلا گیا، میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا اور آج میں فقیر ہو گیا ہوں، آج محتاج ہو گیا ہوں، آج غریب ہو گیا ہوں۔ پوری دنیا کے کروڑوں حاجیوں میں سے ایک حاجی بھی ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا۔
اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، فرمایا کہ تم حج کرو تاکہ تم حج کے فائدے دیکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج اور عمرے کثرت سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر حج فرض ہے تو حج ضرور کرنا چاہیے۔ اور حاجی پھر وہاں پر جا کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں، راستے میں جو تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ ابراہیم لوگوں کے اندر حج کا اعلان کرو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اتنی بڑی دنیا ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تم آواز لگاؤ، تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے پھر پہنچایا، اور یہاں تک کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جو عالم ارواح کے اندر تھے، ان تک بھی اس آواز کو پہنچایا۔ اور جن جن کے مقدر کے اندر حج کرنا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ لوگوں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے آؤ، تو جن جن لوگوں کے مقدر میں بیت اللہ شریف کی حاضری تھی، ان لوگوں نے وہ اعلان سن کر فوراً کہا، ان لوگوں کی روحوں نے کہا کہ لبیک اللہم لبیک، کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ اسی عہد کی یاد دہانی ہے، یہ اسی عہد کا عکس ہے کہ جب حاجی حضرات یا عمرے والے بیت اللہ شریف کے پاس جاتے ہیں تو راستے میں یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اعلان کروایا تھا، تو میں حاضر ہوں، آپ کا اعلان سن کے میں آپ کے دربار میں آپ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ تو اس لیے حج تو ایسی عاشقانہ عبادت ہے، اس کے ایک ایک عمل کو دیکھا جائے تو ایک ایک عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور محبت ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے غلط یہ شرائط لگا رکھی ہیں کہ جی ہم پہلے مکان بنائیں گے، گاڑی لیں گے، گھر بنائیں گے، پھر حج کرنے کو جائیں گے۔ یہ شرائط ہماری غلط ہیں، اور ہم نے غلط شرائط میں سے یہ بھی شرط لگا رکھی ہے کہ جی جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب حج تو اب فرض ہے، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے تو حج تو اب فرض ہے، تو پھر بڑھاپے کا کیا انتظار؟ ہمیں اپنی زندگی کا کیا بھروسہ کہ ہم نے اس وقت تک زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اور پھر حج تو جوانی کے اندر کرنے کے مزے ہیں۔ جو حجاج کرام آتے ہیں، جو بوڑھے حضرات حج کر کے آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے کہ جی حج تو جوانی کا ہی ہوتا ہے، حج تو جوانی کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کے اندر مگن ہیں، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں، اپنی طاقت کو کھپا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو جو بوڑھے حضرات ہیں وہ بھی قربانیاں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپا ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور ان کو پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم بڑھاپے کے اندر جائیں گے، یہ ہماری شرط غلط شرط ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے تو حج فرض ہو گیا، تو جوانی کے اندر حج فرض ہے تو جوانی میں ہی حج کرنے جانا چاہیے۔ اور یہ شرط بھی غلط ہے کہ جی ہم اپنے والدین کو پہلے حج کروائیں گے پھر خود جائیں گے۔ اگر والدین پر حج فرض نہیں ہے، بیٹے پر حج فرض ہے، تو پھر لازم ہے کہ یہ پہلے حج کرے، فرضیت جو ہے وہ ادا کرے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بیٹا کہے پہلے میرے ماں باپ نماز پڑھیں گے میں پھر پڑھوں گا۔
یہ بیٹے پر نماز الگ سے فرض ہے، والدین پر نماز الگ سے فرض ہے، تو ویسے ہی حج بھی اگر والدین کے پاس مال ہے تو ان پر فرض ہوگا، اگر والدین کے پاس مال نہیں، بیٹے کے پاس مال ہے، تو پھر بیٹے پر فرض ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ جی میں پہلے والدین کو کرواؤں گا پھر خود کروں گا۔ اگر خود پر حج فرض ہے تو پھر حج کے لیے ضرور جانا چاہیے، اور شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے